الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. وعن واصلة بن الأصدع رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر وأنا أول شافع وأول مشفع رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد رواه الترمذي. وعن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى عنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر رواه البخاري. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. درود پاک پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین سامعین، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے نسبت حاصل ہے. ویسے تو سال کے 12 مہینے
اور ہر مہینے کے 4 ہفتے اور ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، آپ ہی کی شان بیان ہوتی ہے، لیکن اس مہینے میں بالخصوص زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انشاءاللہ آج اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، خاص کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ، آپ کا نسب، آپ کا خاندان، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور آئندہ جمعے یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن و سنت کے مطابق صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ درود شریف ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات محترم، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی ہے، اور اس کائنات کے اندر جتنی اشیاء ہیں، جتنی چیزیں ہیں، اللہ کے حکم سے بنی ہیں، اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف اللہ پاک نے انسان کو بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین، سب سے خوبصورت ساخت کے اندر اللہ نے انسان کو بنایا، اور پھر انسان کو جو اعضاء و جوارح عطا فرمائے وہ بھی اللہ نے تمام مخلوقات کے اعضاء و جوارح سے بہترین عطا فرمائے، لیکن انسان ایسا ناشکرا ہے کہ یہ اپنے کریم رب کو بھول گئے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے اپنے کریم اور رحیم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ آخر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر پڑھ کر مشغول ہو کر تم اپنے کریم رب کو ہی بھول گئے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور ٹھیک پیدا کیا، آنکھ کی جگہ آنکھ لگائی، کان کی جگہ کان لگایا، ہاتھ پاؤں کی جگہ ہاتھ پاؤں لگائے، تمام اعضاء و جوارح کو اپنی جگہ پر لگایا۔ ایسا نہیں کیا کہ کان کی جگہ آنکھ لگا دی، آنکھ کی جگہ کان لگا دیا، ایسا نہیں کیا۔ فسواک، تجھے ٹھیک بنایا، فعدلک، اور تیرے اعضاء و جوارح کو مناسب انداز میں بنایا، یعنی جتنی لمبائی چاہیے تھی ہاتھ کی، بازو کی، اتنی رکھی، اور جتنی جسامت کان کی چاہیے تھی اتنی رکھی، زیادہ بڑا یا زیادہ چھوٹا کسی عضو کو نہیں رکھا۔ یہ ہے فعدل۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر اللہ پاک نے جس طرح تیری شکل و صورت اللہ کی مشیت میں تھی، اللہ نے اسی شکل و صورت کے اندر تجھے ڈھال دیا، پیدا کیا۔ اور پھر یہ تو جسمانی اعضاء و جوارح کا بیان ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کہ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے دی، ولسانا وشفتین، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، احسانات۔ اور پھر اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے خارجی چیزوں کی بھی انسان کو ضرورت ہے، کھانا پینا، لباس، رہائش، روزگار، آرام، تو اس کا انتظام بھی اللہ پاک نے کر دیا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ کیا زمین کو بچھونا ہم نے نہیں بنایا تمہارے لیے، اور پھر زمین کے اندر پہاڑوں کو بطور میخے نہیں گاڑ دیا، اور پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، تمہارے آرام کے لیے، چین سکون کے لیے نیند عطا کی، اور رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، دن کو روزگار کا ذریعہ بنایا، اور تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، پھر چاند سورج کا نظام وضع کیا، پھر بادلوں کے اندر سے بارشیں برسائیں، ان بارشوں کے ذریعے سے پھل پھول باغات اگائے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں، کتنے احسانات ہیں جن کا حد اور حساب نہیں، جن کو گننا شمار کرنا ممکن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر انعامات اور احسانات عطا فرمائے،
لیکن کسی بھی انعام اور احسان پر یوں نہیں فرمایا کہ اے بندے میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے آنکھیں عطا کی، میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے زبان عطا کی، میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے ہاتھ پاؤں عطا کیے، میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے کھانے پینے کی چیزیں عطا کی، رہنے کو مکان عطا کیا۔ الغرض بے شمار انعامات احسانات دینے کے باوجود یوں نہیں فرمایا، لیکن ایک شرف ایسا بخشا، ایک نعمت ایسی عطا فرمائی، ایک انعام ایسا عطا فرمایا کہ اس کو عطا فرمانے پر اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا احسان ہے کہ میں تمہیں یہ انعام دے رہا ہوں۔ باقی کسی نعمت پر، کسی انعام پر احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک ایسا انعام عطا فرمایا کہ اس کو دینے سے پہلے احسان جتلایا کہ اے میرے بندے میرا احسان ہے کہ میں یہ انعام آپ کو دے رہا ہوں۔ اور وہ کون سا انعام ہے، کون سی نعمت عظمیٰ ہے، کون سا شرف ہے، کون سی عزت ہے کہ جس کو دینے کے لیے اللہ نے احسان جتلایا؟ قرآن پاک کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے، یہ میرا تجھ پر احسان ہے کہ میں تجھے اپنے محبوب کا امتی بنا رہا ہوں۔ اپنا حبیب عطا فرمایا، اپنا محبوب عطا فرمایا، اور ان کی امت میں ہونے کا ہمیں شرف عطا فرمایا، ان کی غلامی سے ہمیں نسبت عطا فرمائی۔ اس پر اللہ نے احسان جتایا کہ میرا احسان ہے کہ میں تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنا رہا ہوں۔ تو سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی سعادت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا ہے۔ اس سے بڑا انعام و احسان اور کوئی نہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش، اللہ کے انعامات و احسانات کا حد و حساب نہیں اور ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کما حق و شان اور تعریف بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہم کہاں اور سرکار دو عالم کہاں، ہماری کیا حیثیت؟ اور جب اللہ پاک فرما دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو اس کو کون بیان کر سکتا؟ اور جو انعامات و احسانات بغیر احسان جتلائے اللہ نے عطا فرمائے، ان انعامات میں سے ایک ایک نعمت کے متعلق ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ میری ایک نعمت کے فوائد شمار کرنا شروع کر دو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو جو انعام اللہ نے احسان جتانے کے بعد ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی تعریف کہاں ممکن؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ شاعر کہتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً شعر ہے، فرماتے ہیں کہ اے حسن و جمال کے پیکر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اور اے اولاد آدم کے سردار، لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی تعریف بیان کرنا، آپ کی ستائش بیان کرنا، آپ کی شان بیان کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر یہ کہ خالق کائنات کے بعد آپ کا مقام اور مرتبہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا یہ کہاں ممکن ہے؟ ایک شاعر اور کہتا ہے ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے، کہ میں اپنی زبان کو ہزاروں بار عرق گلاب سے اور مشک سے دھو لوں، تب بھی میری زبان اس لائق نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے سکیں۔ آپ کا نام اتنا بلند ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، اور آپ کا خاندان، آپ کی قوم، آپ کا قبیلہ، آپ کا نسب سارے کا سارا اعلیٰ ہے، اشرف ہے، برتر ہے، بزرگ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی آباء و اجداد آئے آپ کے سب اعلیٰ، افضل اور شان والے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور من انفسکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاسکم پڑھا، فا کے پیش کی بجائے فا پر زبر پڑھا، لقد جاءکم رسول من انفسکم یوں پڑھا آپ نے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا انا انفسکم نسبا و سحرا و حسبا، کہ میں تم سب میں اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، برتر ہوں، اشرف ہوں، بہتر ہوں۔ انفس کا معنی ہوتا ہے اشرف، اعلیٰ، بہتر، برتر، کہ میں تم سب میں افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، بہتر ہوں، برتر ہوں، اشرف ہوں، نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے بھی، رشتہ داری کے اعتبار سے بھی، خاندان کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اشرف اور اعلیٰ۔ لیس فی آبائی ملت آدم صفاح کلنا نکاح، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے بھی میرے آباء و اجداد آئے ہیں، دادا، باپ، دادا، پردادا، پھر اوپر آدم علیہ السلام تک، فرمایا لیس صفاح، لیس ملت آدم صفاح کلنا نکاح، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد گرامی تک، مجھ تک کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں آیا کہ جس کے کردار پر انگلی اٹھائی جا سکے، سب کے سب نکاح والے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں آیا کہ جس کا کردار اچھا نہ ہو، اور آپ کا نسب، آپ کا خاندان بہت بلند ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہان عجم کو خطوط لکھے، عجم کے بادشاہوں کو، دعوت و تبلیغ پر مشتمل، تو ایک خط روم کے بادشاہ قیصر کے نام لکھا، اور وہ خط لے جانے والے صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر گئے، اور قیصر روم اس وقت بیت المقدس آیا ہوا تھا، وہاں پہنچے، وہ خط دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیصر روم کو، تو انہوں نے وہ خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد خط کا ادب کیا، احترام کیا، اور پھر فرمایا کہ اگر اس علاقے کے کوئی لوگ ہمارے ہاں آئے ہوئے ہوں، یعنی مکہ مکرمہ کے، حجاز کے، تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے تھے، اگر کوئی تاجر یا ویسے کوئی مسافر اس علاقے کا آیا ہوا ہو تو اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ میں اس خط لکھنے والے کے متعلق کچھ سوال جواب کر سکوں۔ تلاش کیا گیا تو تاجروں کی ایک جماعت مل گئی جو مکہ مکرمہ سے تجارت کرنے کے لیے وہاں گئے ہوئے، اور غزہ شہر کے اندر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں پیغام بھیجا گیا کہ جی اس طرح بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ تو وہ تاجر آئے قیصر روم کے پاس، تو قیصر روم نے پوچھا کہ تم میں سے جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جنہوں نے یہ خط مجھے بھیجا ہے، ان کا کوئی رشتہ دار تم میں سے ہے؟ تو حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور تاجروں کے بڑے تھے اس وقت، انہوں نے کہا ہاں جی میں ان کا رشتہ دار ہوں، اور رشتہ کیسا تھا وہ بھی عرض کرتا جاؤں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حرب تھا،
حرب کے والد کا نام امیہ تھا، امیہ کے والد کا نام عبد شمس تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، اور آپ کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم اور عبد شمس آپس میں بھائی تھے، جو کہ عبد مناف کے بیٹے تھے۔ عبد مناف جن کا اصل نام مغیرہ تھا، عبد مناف پر جا کر یہ رشتہ ایک ہو جاتا ہے، یہ سلسلہ مل جاتا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا جی میں ان کا رشتہ دار ہوں، تو قیصر روم نے ان کو سامنے بٹھایا، باقی لوگوں کو پیچھے بٹھایا، اور سب سے پہلا سوال یہ کیا کیف نسبہ، کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا خاندان کیسا ہے، ان کا نسب کیسا ہے؟ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت ابو سفیان نے عرض کیا، کہا هو فینا ذو نسب، کہ وہ ہمارے اندر اعلیٰ نسب والے، اعلیٰ خاندان والے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فتح الباری کے نام سے، اس کے اندر اسی حدیث کی تشریح هو فینا ذو نسب، اسی لفظ کی تشریح کرتے ہوئے ابو سفیان کے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ هو فی حسب لا یفضل علیہ احد، کہ ان کا نسب، ان کا خاندان ایسا ہے کہ ہماری قوم برادری کے اندر ان سے بڑھ کر کسی کا بھی خاندان اور قوم نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب، آپ کا خاندان سب سے اعلیٰ اور افضل تھا۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، الفاظ کا کچھ فرق ہے، میں جو عرض کر رہا ہوں مسلم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، واصطفیٰ قریشا من کنانۃ، اور پھر کنانہ خاندان میں سے قریش کو منتخب فرمایا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کا نسب، آپ کا خانوادہ انتہائی اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور تاریخ دان یا نسب دان تو آپ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک بتاتے ہیں، لیکن محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو 3 حصوں پر تقسیم کیا۔ پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک، اس پر سب محدثین کا اتفاق ہے، اور امام بخاری نے بخاری کے اندر بھی یہیں تک لکھا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک۔ اور دوسرا حصہ ہے عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کو بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، بعض قائل ہیں بعض قائل نہیں ہیں، بعض کہتے ہیں معتبر ہے بعض کہتے ہیں معتبر نہیں ہے، کہ بیچ میں کچھ نام رہ گئے ہیں یا کچھ نام زیادہ ہو گئے، بہرحال اختلاف۔ اور تیسرا حصہ محدثین بتاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اس حصے کے متعلق کسی کا بھی اتفاق نہیں، اگرچہ کتابوں کے اندر موجود ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موجود نہیں، موجود ہے، لیکن محدثین اس کو تسلیم نہیں کرتے، معتبر نہیں سمجھتے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عدنان تک اپنا نسب مبارک بیان فرماتے اور فرماتے تھے عدنان کے اوپر جو لڑی ہے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کذب النسابون، کہ نسب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے، یعنی عدنان تک تو معتبر ہے، اس کے اوپر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام تک ہے اس کے بھی کچھ قائل ہیں اور کچھ قائل نہیں ہیں۔ بہرحال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ انتہائی اعلیٰ اور افضل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا، اور آپ کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کے والد کا نام قصی تھا، قصی کے والد کا نام کلاب تھا، کلاب کے والد کا نام مرہ تھا، مرہ کے والد کا نام کعب تھا، کعب کے والد کا نام لوئی تھا، لوئی کے والد کا نام غالب تھا، غالب کے والد کا نام فہر تھا، فہر کے والد کا نام مالک تھا، مالک کے والد کا نام نظر تھا، نظر کے والد کا نام کنانہ تھا، کنانہ کے والد کا نام خزیمہ تھا، خزیمہ کے والد کا نام مدرکہ تھا، اور مدرکہ کے والد کا نام الیاس تھا، الیاس کے والد کا نام مزر، اور مزر کے والد کا نام نزار، نزار کے والد کا نام معد، اور معد کے والد کا نام عدنان۔ اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ تو عدنان تک سلسلہ نسب کے اندر سب کا اتفاق ہے، اور اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ان دو باتوں پر سب کا اتفاق، اور اس کے آگے کا سلسلہ نسب اس کے اندر اختلاف۔ تو جو اتفاق بھی ہے اس پر تو اس کو تو بیان بھی کرنا چاہیے۔ ہاں، جو محققین ہوتے ہیں، تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو ہر قسم کی تحقیق کرتے ہیں، ان کے لیے ٹھیک ہے وہ جیسے بھی تحقیق کریں، لیکن ہم آپ کو سلسلہ نسب عدنان تک ہی بیان کرنا چاہیے کہ اس کے اندر اتفاق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ، آپ کا خاندان انتہائی اعلیٰ اور اشرف، اور آپ علیہ السلام کی شان، اللہ اکبر، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب کے اندر آپ کا تذکرہ۔ تورات میں بھی آپ کا ذکر ہے، زبور میں بھی آپ کی شان کا بیان، انجیل میں بھی آپ کی تعریف۔ ایک تابعی ہیں حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ملا، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کون ہیں؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت عمر کی طرف سے مصر کے گورنر بنے، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی رہے، پھر حضرت عثمان نے معزول کر دیا، بعد میں حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں پھر مصر کے گورنر بنے، اور سن 43 ہجری میں وفات پائی، اس وقت تک مصر کے ہی گورنر بنے۔ اور یہ وہ واحد صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی لوگ تو اسلام لائے ہیں اور عمرو بن عاص ایمان لائے ہیں۔ یہ حضرت عمرو بن عاص کے متعلق فرمایا، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، اور عجیب بات ہے کہ بیٹے پہلے مسلمان ہیں، حضرت عبداللہ پہلے ایمان لائے، اور والد حضرت عمرو بن عاص بعد میں ایمان لائے، فتح مکہ سے کوئی 4-5 مہینے پہلے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص یعنی عمرو بن عاص کے بیٹے، وہ پہلی آسمانی کتابوں کے بھی عالم تھے، تورات کو پڑھا ہوا تھا، زبور کو پڑھا ہوا تھا، انجیل کو پڑھا ہوا تھا، اور ان کی تفسیریں جانتے تھے۔ تو حضرت عطا بن یسار جو تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میری ملاقات ہو گئی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ تو تابعین اور صحابہ آپس میں ملاقات کے وقت کیا پوچھتے تھے؟ جب بھی احادیث پڑھیں تو بڑی حیرانگی ہوتی، ہم آپ ملتے ہیں تو آپس میں کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، اور معاش کی باتیں کرتے ہیں، حکومت کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، انتظام کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ حضرات جب بھی ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تھے، دین کی بات کرتے تھے، قرآن کی بات کرتے تھے، احادیث کی بات کرتے تھے۔
تو حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں لقیت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہ مجھے ایک دفعہ حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے عبداللہ مل گئے. قلت میں نے ان سے کہا اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات کہ آپ نے تورات پڑھی ہوئی ہے، تورات کے آپ عالم ہیں، تو میں نے سنا ہے کہ تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے، آپ کی شان کو بیان کیا گیا ہے، تو ذرا وہ بتائیے کلمات اور وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات میں بیان ہوئی. اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات کہ عبداللہ مجھے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا تذکرہ ہے اس کے متعلق بتائیے. قال اجل، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے فرمایا کیوں نہیں، واللہ انہ لموصوف فی التورات ببعض صفته فی القرآن کہ تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات کا ذکر ہے. بعض صفات تو ایسی ہیں جو قرآن میں بھی موجود ہیں اور بعض ایسی ہیں جو قرآن میں موجود نہیں ہے، صرف تورات میں. مثلا حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے اور کہا یہ تورات میں بھی موجود ہے. تو یہ آپ کی صفات تورات میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی ہیں. وحرزا للأمیین، یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں ہے. معنی کیا ہے کہ آپ علیہ السلام عربوں کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوں گے. یعنی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کے اندر یہ بات ہے وحرزا للأمیین کہ میرے محبوب پیغمبر آئیں گے جو اپنی قوم عربوں کے لیے محفوظ قلعہ ثابت ہوں گے. اور اللہ پاک ان سے فرمائیں گے انت عبدی و رسولی کہ محبوب آپ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں. سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. لیس بفظ، آپ گالی گلوچ دینے والے نہیں ہوں گے. یہ تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات. لیس بفظ، آپ برا بھلا کہنے والے نہیں ہوں گے. ولا غلیظ، اور غصہ کرنے والے بھی نہیں ہوں گے. نہ تو آپ برا بھلا کہیں گے، نہ گالی گلوچ دیں گے، نہ ہی کسی پر غصہ کرنے والے ہوں گے. لیس بفظ ولا بغلیظ ولا سخاب فی الاسواق، اور بازاروں میں اونچی اونچی آواز سے بولنے والے بھی نہیں ہوں گے. یعنی جیسے بازار میں آدمی جاتا ہے تو شور شرابہ کرتا ہے، وہ فلاں نے بات سننا، یہ کرنا وہ کرنا، آپ ایسے بھی نہیں ہوں. یہ صفات تورات کے اندر آپ کی بیان ہو رہی. لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں. کوئی برا کرے گا تو اس کے جواب میں ویسا نہیں کر دیں گے بلکہ اچھائی اور احسان کے ساتھ آپ بدلہ دیں. وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَغْفِرْ، آپ تو معاف کرنے والے ہوں گے، درگزر کرنے والے ہوں گے. غلطی سرزد ہو گئی تو اس کو معاف کر دیں. یہ آپ کی صفات کہاں موجود ہیں؟ تورات کے اندر. اور امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا. یہ روایت ساری کی ساری بخاری کے اندر موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا ہمارے جیسے آدمی کے لیے کہاں ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حقیقی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی اطاعت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.